حق ہے اپنے گھر والوں کے متعلق، بیوی کے متعلق، بچوں کے متعلق، اور اگر وہ بیٹا ہے تو اس پر کیا حق ہے اپنے والدین کے متعلق، اپنے بھائیوں کے متعلق. ہر ایک کو حقوق دیے گئے ہیں، اور ان حقوق کی پاسداری رکھتے ہوئے اگر انسان چلے گا تو گھر جنت بنے گی. ورنہ گھر دکھنے میں تو خوبصورت ہے لیکن اندر میں سے ہر دل بے چین ہے، ہر فرد بے چین ہے. کوئی کسی کا منہ تکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور کوئی کسی سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ ایک انسان کو پتا ہے میں غلطی پر ہوں، لیکن وہ معافی مانگنے کو اپنی ذلت سمجھتا ہے. حالانکہ حدیث مبارکہ کے اندر کچھ اور ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاوے اللہ اس کو اٹھائے گا. اور جس کو اٹھانے کی گارنٹی اللہ پاک لے لے گے اس کو کوئی گرا سکتا ہے؟ کوئی نہیں گرا سکتا. بہت سارے واقعات ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واقعہ افک پیش آیا اور منافقین نے حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت گھڑی تو اس میں کچھ بولے والے ایمان والے بھی تھے جو اس کی زد میں آ گئے، اور اس زد میں آ کر کے اس چیز کا چرچا خود بھی کرنے لگے. اس میں سے ایک گھرانہ ایسا بھی تھا جس گھرانے کا راشن پانی اور جس گھرانے کے اخراجات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پورے فرماتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، ہم امت کی ماں ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے. چنانچہ جب براءت نازل ہو گئی اور اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی میں قرآن اتارا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھرانے کے متعلق جس گھرانے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ فرماتے تھے قسم کھائی کہ آئندہ ان کی کبھی مدد نہیں کروں گا اور ان کا خرچ میں اپنے ذمے نہیں لوں گا. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عمل سے روکا گیا. تنبیہ آئی ہے باقاعدہ کہ آپ اس طرح قسم نہ کھایا کریں، اور جو کام آپ کرتے رہتے ہو یہ آپ کے لیے خیر ہے، اس سے آپ ہاتھ نہ کھینچیں. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو فوراً اللہ سے معافی مانگی اور جو خرچ کرتے تھے اس کا ڈبل کر دیا. دل گنڈے کی بات ہے. اس لیے میں نے ابھی کہا من تواضع للہ، اللہ کے لیے جھک گئے. اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اللہ نے کتنا اونچا اٹھایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو کتنا اوپر اٹھایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب کے حق میں نے ادا کر دیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق باقی ہے، اللہ خود ادا کرے گا. کیا مقام ہے. عزت دنیاوی مادی اسباب کے ذریعے سے عزت نہیں ملتی. عزت کی شکل اگرچہ ہمیں نظر آتی ہے لیکن ان چیزوں میں عزت نہیں ہے. کبھی آدمی اللہ نے اس کو مالی حیثیت کے اعتبار سے اونچا بنایا ہے تو یہ تو اللہ کے بنانے سے بنا ہے، اس میں نہ اس کی اپنی ذاتی عقل کام آئی ہے، تو اس وجہ سے اپنے آپ کو متکبر نہ بنائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہے، 24 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت ہے.
मुल्क शाम पूरा, फलस्तीन पूरा, इराक पूरा, लबनान पूरा, बहरीन पूरा, तकरीबन 7, 8 या 9 मुल्क मिल करके पूरे इस मुरब्बा मिल पर एक ही बादशाह हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चल रही है। लेकिन तवाज़ु का आलम क्या है? रूम का एक सफीर आया ख्याली पुलाव बनाते बनाते, यार इतना बड़ा बादशाह है, 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है, इसकी क्या आन बान शान होगी, जिस तख्त पर ये बैठता होगा वो तख्त कितना ऊंचा और बड़ा होगा, जिस घर में ये रहता होगा वो घर कितना बड़ा होगा, और उसके बॉडीगार्ड और उसके साथ रहने वाले और उसके फौजी कैसे होंगे कि इतने दूर से जब हमारे ईमानों के अंदर उसका तज़किरा आता है तो हमारे ईमान लरज़ उठते हैं और हमारे शाहान कब कपा जाते हैं। इतना बड़ा बादशाह, तो वो पूरा ख्याली पुला बनाते बनाते मदीना पहुंच गए। मदीने के अंदर दाखिल हुआ, सारे मिट्टी के घर नजर आ रहे हैं। तो किसी से पूछा कि भाई तुम्हारा बादशाह कहाँ रहता है? तो उस वक्त मस्जिद कुबा जो थी उसका रिपेयरिंग का काम चल रहा था, कलर हो रहा था। तो किसी ने कहा मस्जिद कुबा आपको वहां पर मिलेंगे, हमारे अमीरुल मोमिनीन बादशाह। काम ऐसे हैं अल्लाह के लिए कि दुनिया थर्राती है, लेकिन लिबास देखो, इनकी तवाज़ु देखो, इनका तक़वा देखो, इनके अल्लाह की खशियत देखो, अल्लाह के मारिफत का आलम देखो।